الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، میزان کیا چیز ہے، اس کی ہولناکی اور قیامت کے دن انسانوں پر آنے والی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت میزان کا قائم ہونا بھی ہے، اور اس مصیبت کے موقع پر یہ مصیبت ہمارے اوپر سے بڑی آسانی سے اور ہلکے انداز میں گزر جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تعلیمات پچھلے درس میں آپ کو دی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور معلومات آج آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے موبائل فون نکالیں، اپنے موبائل فون نکالیں اور تھوڑا سا ان کی کان مروڑ کر ذرا والیوم کم کر دیں، تاکہ سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں، بیچ میں ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو میزان کو قائم کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو میزان کو قائم کرے گا، وہ مکمل طور پر عدل و انصاف والا میزان ہوگا۔ اس میں کسی بھی انسان پر کوئی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کو جو قائم کرے گا، اس میں جو لوگوں کو تولے گا، لوگوں کے اعمال کو تولے گا، یہ اس کے عدل و انصاف کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ذرا اس نقطے پر غور کیجئے آپ لوگ۔ اگر اللہ رب العالمین یہ کہے کہ بندے مجھے معلوم ہے کہ تو نے کیا کیا، تو جہنم میں چلا جا، تو جنت میں چلا جا، تو اللہ رب العالمین اس بات میں عدل والا ہے نہیں ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ ظلم والا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ بندوں سے حساب لے گا، ہر ایک کو بلائے گا، اس سے پوچھوائے گا، اور اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کے اعمال کو تولے گا، تاکہ انسان کو اس نے جو کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، جو کچھ برے اعمال کیے ہیں، ان سب کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے۔ اور آج ہم دنیا کے اندر اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے وقت میں کئی سورتیں امام اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہیں اور سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں۔ کتنی مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اس میں یہ آیت ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ۔ اس دن نامہ اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، تو آپ اس وقت گنہگاروں کو دیکھیں گے، مجرموں کو دیکھیں گے، اپرادھیوں کو، گناہ کرنے والوں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، اپنے ہی ان نامہ اعمال میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ہمارا نامہ اعمال ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا یا برا، بڑے سے بڑا عمل اچھا یا برا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے، سب اس کے اندر شمار ہے۔ اس وقت افسوس کرنے کا، اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مکمل عدل و انصاف قائم کرے گا، کسی پر کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، کل اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، کس جگہ پر میں یہ نیکی کیا ہوں۔ علم کی محفلوں میں آنا، دین کی مجلسوں میں آنا نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو آپ دیکھیں گے، ویڈیو کی شکل میں دیکھیں گے، اور وہاں
اپنی نیکی کا اجر و ثواب پاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوگی. وہیں اگر کوئی برائی کریں گے ذرہ برابر بھی, چھوٹے سے چھوٹا بھی, تو کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھیں گے اور افسوس کریں گے, پچھتائیں گے. لیکن جیسے ہندی میں مثل ہے, تب پچھتاوے کیا بات بنے, ہاں جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کرے گا. اس کے دو پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی, دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی. اور پھر جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا, اور جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اس کو رسوائی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ, روتے پچھتاتے ہوئے جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ اس جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ذرا ایک واقعہ سنیے. مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. ذرا اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, ہمارے اندر کپکپی طاری ہونی چاہیے, ہمیں ڈرنا اور گھبرانا چاہیے, اور اپنے اس آخرت کے دن کے لیے ابھی تیاری کر لینی چاہیے. ہم آگے اپنے بھوشیہ کے لیے, اپنے اصل دیش کے لیے پردیس میں رہ کر کچھ کماتے ہیں, نہیں کماتے ہیں, کماتے ہیں نا. تو یہ دنیا ہمارے لیے پردیس ہے, اور وہ پرلوک آخرت وہ ہمارا اصل دیش ہے. سورگ یا نرک کے روپ میں, جنت یا جہنم کی شکل میں. تو وہاں کے لیے ابھی سے ہم کچھ کمائی کر لیں. کیا واقعہ ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے, میرے کچھ غلام ہیں, میرے کچھ نوکر ہیں, اور وہ ایسے ہیں میری بات نہیں مانتے. میں جو کام انہیں کہتا ہوں وہ صحیح سے نہیں کرتے, مجھے جھٹلاتے بھی ہیں, میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں, کام میں خیانت کرتے ہیں, اور میری اطاعت نہیں کرتے, صحیح بات نہیں مانتے. اب میں بھی غصے میں ہو جاتا ہوں, انہیں گالی بھی دیتا ہوں اور انہیں مارتا بھی ہوں. ذرا غور کیجئے صحابی کو آخرت کی کیسی فکر لاحق ہوئی, حساب و کتاب کی کیسی فکر ہوئی. قیامت کے دن میزان میں, ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے اس کی کتنی فکر لاحق ہوئی. پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل کے دن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ چونکہ وہ غلطی کر رہے ہیں اس لیے میں بھی مار رہا ہوں, وہ خیانت کر رہے ہیں, وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں, کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے اس لیے میں مارتا بھی ہوں, گالی دیتا ہوں, تو ہمارا کیا معاملہ قیامت کے دن ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہم. وہ تیرے نوکر چاکر, وہ جو تیری خیانت کرتے ہیں, گھپلا کرتے ہیں, تیری نافرمانی کرتے ہیں, تجھے جھٹلاتے, تیری بات نہیں مانتے, ان سب کا بھی حساب لیا جائے گا, ان کو بھی تولا جائے گا, ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ, اور تو جو ان کو سزا دے رہا ہے یہ بھی تولا جائے گا, اس کا بھی حساب لیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ. اگر تیری جو سزا ہے ان کے گناہوں کے برابر برابر ہے تو پھر معاملہ ڈرا, ایکول, نہ تجھے کچھ دینا پڑے گا نہ ہی تجھے کچھ ملے گا, معاملہ برابر کا ہے. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ. اگر ان کی نافرمانی, ان کا جھٹلانا, ان کی خیانت سب حساب لیا جائے گا نا, تولا جائے گا نا, وہ زیادہ ہو
اور ان کے مقابلے میں تیری سزا کم ہو تو پھر تو بڑا اچھا ہے اور تجھے کچھ اور مل سکتا ہے، نیکیاں مل سکتی ہیں، لیکن سن لے وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلِ، اگر تیری سزا زیادہ ہو گئی ان کے گناہوں کے، ان کی نافرمانیوں کے مقابلے میں، تو پھر تجھ سے بدلہ لیا جائے گا، تیری نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی کنارے ہٹ کر زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کیا تجھے سورہ انبیاء کی یہ آیت نہیں پتا؟ کون سی آیت؟ پچھلی بار بھی ہم اس کی تلاوت کر چکے ہیں۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی کرم ہوگا، کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی حاضر کریں گے، اس کا بھی حساب لیں گے، اس کو بھی تولیں گے ترازو میں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے دن، قیامت کے دن کا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سب کو آزاد کر دوں تاکہ کل قیامت کے دن مجھے کچھ اپنی نیکیوں میں سے دینا نہ پڑے۔ ذرا ہم لوگ بھی اس حدیث پر غور کریں، صرف اس ناحیے سے نہیں کہ ہم مزدور ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں، ہم مکفول ہیں، آجر ہیں، لیبر ہیں، اور یہ ہمارے سیٹ ہیں، یہ ہمارے کفیل ہیں، یہ تو ہماری تنخواہ کھاتے ہی ہیں، یہ تو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہی ہیں۔ ہم ایک پہلو سے سوچتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے چونکہ وہ ہماری تنخواہ پوری نہیں دے رہا ہے، چونکہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا وعدہ کر کے 10 گھنٹے ہم سے کام لے رہا ہے، 12 گھنٹے ہم سے کام لے رہا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے ہم ڈیوٹیوں میں ڈنڈی مارنا، کیشیئر اب اگر بنا دیا، امانت دار ہمیں بنا دیا، تو روزانہ چائے کے، ناشتے کے، فلاں کے حساب کے پیسے بغیر علم کے نکالنا، اس چیز کی ایک قیمت مقرر ہے، اس سے زیادہ قیمت کسٹمر سے وصول کرنا، باقی اپنے جیب میں ڈالنا، اور کفیل کے حساب، کفیل کا تو ہم برابر دے رہے ہیں، اس کے کیا ہم نقصان کر رہے ہیں؟ اس طرح کے سارے گھپلے جو ہوتے ہیں، کیا ان سب کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کو اس کا حساب ہمیں دینا نہیں پڑے گا؟ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا میرے بھائیوں، وہاں کسی کو بچ نکلنے کی، بھاگ جانے کی، چھپ جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحابی کا یہ عمل اعمال کے وزن کیے جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس سے ہمیں اچھی طرح سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن وہ جو ترازو قائم ہوگا، یقیناً ہے تو بہت بڑا گمبھیر مسئلہ، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اس کی فکر کر کے، ایمان کو درست کر کے، نیک اعمال کے ڈگر پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو توحید کے صاف اور بالکل شاہراہ سے دور نہ کر کے، شرک کی دلدلوں میں نہ پھنسا کے، بدعملیوں میں اپنے آپ کو نہ گرا کے تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہوگا۔
لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ پوچھا ہے عائشہ کیوں رو رہی؟ کیا بات ہے؟ کس چیز نے تمہیں رلایا؟ آج پردیس میں رہ کے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، کبھی ہمارے منگیتر کے، کبھی ہمارے بیگم کے، یا کبھی ہمارے بچوں کے، یا ہماری امی جان کی طبیعت کی ناسازی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں یاد آتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں اما عائشہ کو کیوں رونا آیا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے آگ کو یاد کر رہی تھی اور مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو بھی جہنم کی آگ یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث ہے، عینان لم تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک کون سی ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی ڈر سے، اللہ کے ڈر سے جس آنکھ سے آنسو بہے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہی سوال کیا، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا آخرت کے دن، قیامت والے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین، کیا کچھ آپ کے مرتبے ہیں نا، کیا کچھ آپ کی بلند شان ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کیسی فکر ہوئی۔ آج ہم لوگ پوچھتے ہوں گے تم کبھی اپنے میکے بھی جا کر ہمیں یاد کرتی ہو؟ جی سعودیہ جا کے 2 سال رہتے ہو تو پھر ہمیں تو یاد ہی نہیں کرتے، ادھر سے بھی شکایتیں آتی ہیں نا۔ لیکن کبھی جہنم کے بارے میں سوچ کر، آخرت کے بارے میں سوچ کر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا پوچھا؟ قیامت کے دن آپ اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ کیا کوئی انسان اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتا ہے وہاں اس دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 جگہ ایسی ہیں آخرت کے مراحل میں، 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اما فی 3 مواطن لا یذکر احد احدا، 3 ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ عند المیزان، جب انسان کو لایا جائے گا ترازو کے پاس، لے اب دیکھ تجھے، تیرے اعمال کو، تیرے نام اعمال کو سب کچھ تولا جائے گا، تو اس تولے جانے کے موقع پر حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل، اس وقت تک انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک اسے یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے۔ میزان ہلکا ہوگا یا وزنی ہوگا، یہ پتہ چلنے تک انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کے بارے میں وہ یاد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ترازو میں تولے جانے کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اور آج ہم لوگ کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اتنی ساری باتیں ہم نے سن لیں اور ان ساری احادیث سے، پچھلے درس کے بھی دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو گئی کہ ہم سب کو اس میزان کی فکر کرنا ہے، اسے بھاری بنانے کی فکر کرنا ہے، تو آئیے کیسے وہ فکر کی جائے، اس کو جاننے سے پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں تولی جائیں گی۔ مختصراً پچھلے درس میں بھی کسی قدر کچھ بات آ گئی، لیکن
تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اس ترازو میں جو چیزیں تولی جائیں گی وہ 3 قسم کی ہوں گی۔ ایک تو خود انسانوں کو تولا جائے گا۔ کس کو تولا جائے گا؟ انسان کو تولا جائے گا۔ تو کیا اب انسان کو تولا جائے گا تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کھا پی کر خوب اپنی صحت کو بنانے کی فکر کرے؟ نہیں، دنیا کے اندر انسان اپنی صحت کی فکر کرے، یہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ صحت مند طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے۔ کیوں؟ جو جتنا صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکے گا۔ اس ناحیے سے اگر کوئی اپنی صحت بناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی فکر ضرور کرے۔ کیوں؟ قیامت کے دن کا یہ ترازو بڑا ہی عجیب ہے۔ سن چکے ہیں پچھلی بار بھی کچھ کہ قیامت کے دن انتہائی بھاری بھرکم موٹے شخص کو لایا جائے گا۔ اِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن بہت ہی موٹے بھاری بھرکم شخص کو لایا جائے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن اس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ترازو کی ایک عجیب کوالٹی کیا ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں تولتا، انسان کو رکھا جائے گا تو اس میں ایمان کتنا ہے، وہ کتنا نیک عمل کرنے والا ہے، اس کے اعتبار سے وہ اس کو تولے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے ایمان کی تصحیح، اپنے ایمان کی ترسیخ، اپنے ایمان کی پختگی کا خوب خیال رکھیں۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن دوسری چیز جو ترازو میں تولی جائے گی وہ ہوگی انسانوں کے خود وہ کتابیں، وہ دفتر جن میں ان کے نامہ، ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، جسے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال، صحائف۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا نہ لکھنے کے لیے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر مقرر ہے، ہمارے لکھنے والے مقرر ہیں، جو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ برابر لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے مقرر کردہ بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کے اعمال کو برابر لکھ رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہم دلوں میں کوئی پختہ ارادہ کر کے سوچتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہم دل سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں توکل، بھروسہ، یہ بھی اعمال ہیں، دل کے اعمال وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور جسم کے جو اعمال ہیں، نماز، روزہ وغیرہ کی شکل میں، اور کسی کو گالی دینے کی شکل میں، یا کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی شکل میں، کسی کو پتھر مارنے کی شکل میں، یا کسی کو ڈوبتے ہوئے کو نکالنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی شکل میں، جو کچھ بھی ہمارے کام ہیں سب لکھے جاتے ہیں۔ ہماری جو کچھ مالی عبادتیں ہیں، مال خرچ کر کے کرتے ہیں، وہ سارے کچھ لکھے جاتے ہیں۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ان کے وہ سارے دفتر تیار ہو رہے ہیں، تو ان دفتروں کو بھی تولا جائے گا۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی وہ حدیث جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پچھلے ہفتے میں نے وہ حدیث سنا دی آپ کو، اور پچھلا درس انشاءاللہ بہت قریب میں، اور یہ درس بھی یوٹیوب میں اپلوڈ ہو جائے گا۔ زڑ دعویٰ جو یوٹیوب چینل ہے ہمارے جالیات زلفی کا، ضرور اس میں دیکھیے گا آپ لوگ۔ اور وہ انسان
جسے اللہ رب العالمین کہے گا آ جا تو حاضر ہو جا میزان کے پاس، ترازو کے پاس، انسان ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے آئے گا، اس کے 99 گناہوں کے دفتر، کتنے دفتر؟ 99۔ ایک دفتر کی لمبائی کتنی بڑی ہے؟ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ خود سوچئے نا، جب سے ہم جوان ہوئے ہیں، ہوش سنبھالے ہیں، تب سے اب تک کیا کچھ کرتے آ رہے ہیں، کیا کچھ کہتے آ رہے ہیں، سارا کچھ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، کتنا کچھ جمع ہو رہا ہو۔ تو یہ جو اعمال نامے ہیں، یہ جو دفتر ہیں اچھے برے اعمال کے، ان سب کو بھی تولا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو تولے جائیں گے وہ ہے خود اعمال۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بھول گئے؟ پہلی چیز انسانوں کو تولا جائے گا، دوسری چیز اعمال نامے دفتر، اور تیسرے خود اعمال، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، زبان سے جو سچ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، کسی سے ہنس کر اچھے سے محبت سے بات کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی بات پہنچاتے ہیں، کسی کو کوئی دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، یعنی اعمال جو کچھ بھی ہیں ان کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے نہیں ہے؟ ضرور قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو تولے گا، اس لیے کہ کئی ساری حدیثیں اس سلسلے میں دلیل ہیں۔ کچھ تو ایسے عمومی دلائل کہ انسان جب مر جائے گا اور اسے قبر میں رکھا جائے گا، اگر وہ انسان دنیا میں ایمان والا تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، تو صحیح حدیث میں کیا آیا ہوا ہے؟ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ جب منکر نکیر آ کر سوال کرنے والے سوال کر کے جائیں گے، جواب وہ صحیح دے دے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی خوشبوئیں اس کے لیے، جنت کی طرف سے کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے۔ اور اتنے میں وہ آدمی کیا دیکھے گا؟ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ۔ تو یہ جو آدمی قبر میں ہے وہ دیکھے گا کہ ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے، کیسا ہے وہ؟ شکل و صورت سے انتہائی خوبصورت ہے، لباس کے اعتبار سے بہت عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور بڑی سہانی اور اچھی خوشبو سے پھوٹ رہی ہے۔ یہ کہے گا اللہ تجھے خوش کر دے، تیرا یہ آنا، تیری یہ نورانی شکل، تیرا یہ خوبصورت لباس، یہ خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے جو آ رہا ہے، یہ سارا منظر تو کوئی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ آنے والا قریب ہوگا، کیا کہے گا؟ ہاں انا عملک الصالح، میں کون ہوں؟ تیرا نیک عمل ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ اب قیامت قائم ہونے تک تجھے یہاں کوئی اکیلا پن محسوس نہ ہونے پائے۔ ہائے ہائے، اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ ہماری قبر میں اس طرح ہمارے اعمال صالحہ ایک حسین شکل میں آ جائیں اور ہمارے لیے انسیت کا سبب بنے، ہمارے لیے وحشت نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس اچھے اعمال اچھے شکل میں آئیں گے، تو برے اعمال برے شکل میں۔ جی ہاں، اسی حدیث میں کیا ذکر ملتا ہے؟ جب ایک منافق، ایک کافر، ایک فاسق، فاجر، بدعمل
ایسے انسان کی وفات ہوتی ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں کنفیوز نہیں ہونا، اس لیے کہ تمام انسانوں کو جو حکم دیا گیا قبر میں رکھنے کا ہی، لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس حکم سے ہٹ کر اپنی منمانی کر لیتے ہیں۔ تو قبر میں رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں رکھنا یہ انصاف کا تقاضا ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ڈوب کر مر گیا، اگر کوئی انسان آگ میں جل کے بھسم ہو گیا پوری طرح سے، یا کوئی انسان فضا میں ہی ایسے مر گیا جیسے جہاز کے ایکسیڈنٹ وغیرہ سنتے ہیں، وہاں کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا، تو کیا ان کے ساتھ بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا، وہ برزخی زندگی میں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو کوئی اور جسم عطا کرے۔ پھر ان کی اپنی برزخی زندگی میں اگر کوئی انسان کافر، فاسق، فاجر، منافق ہوگا تو دیکھے گا وہ انسان انتہائی بد شکل، بہت ہی برے لباس، بدبوؤں سے یہ انسان تنگ آتا ہوا بولے گا تیرا برا ہو، تو کون ہے اس شکل میں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ وہ قریب ہوگا، کہے گا تیری وحشت کو بڑھانے کے لیے میں تیرا برا عمل ہوں جو تیرے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ ہمارا ایسا حال کبھی نہ بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک عمومی دلیل ہوئی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اعمال کو کیا دے گا؟ شکل دے گا۔ کون سی شکل؟ یہ اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، ذرا توجہ فرمائیں، اس کے سر کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اگر وہ انسان نمازی ہے تو نماز اس کے سرانے آئے گی اور کہے گی یہاں سے داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ عذاب دائیں طرف سے آئے گا۔ اگر وہ انسان روزے دار تھا دنیا میں تو روزہ آئے گا، کہے گا ادھر سے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بائیں طرف سے آئے گا عذاب۔ اگر وہ انسان زکوٰۃ دینے والا دنیا میں تھا تو زکوٰۃ آئے گی اور کہے گی ادھر سے آنے کے لیے تجھے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر پیروں کی طرف سے وہ عذاب آئے گا، تو اس کے جو دوسری نیکیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھے اخلاق کا برتاؤ، یہ ساری نیکیاں اس کے پیروں کی طرف آئیں گے اور کہیں گے کہ ادھر سے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اعمال کو یہ شکل دے دے گا۔ یہ تو قبر کی بات ہوئی، لیکن قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا تو اس میں اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ابن حبان میں ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن ترازو میں حسن خلق، اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹر، یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اب کیا پتا چلا؟ حسن اخلاق اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اور یہ بہت وزنی ہوں گے۔ اور مسلم شریف کی مشہور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ یملأ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ اگرچہ کہ کلمات ہیں، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ترازو میں رکھے۔ اور اس سلسلے میں بخاری کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث، وہ دو پیارے کلمات جو ہمیں بار بار کہنے چاہیے۔ آج ہماری زبان پر کام کرتے ہوئے ابے اورے گالی دیتے ہوئے ایک دوسرے کو بلانا، سامان لینا دینا تو آتا ہے، کام کرتے ہوئے دیوار کو ٹھوک رہے ہیں،
کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، زبان پر گانے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کتنی بڑی مصیبت ہم اپنے آپ پر اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کتنا بوجھ ہمارے لیے بنا رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس طرح کے اذکار اگر پڑھ رہے ہیں کتنی نیکیاں کمائیں گے؟ کمائیں گے نہیں کمائیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں. کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری. حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. کہیں گے انشاءاللہ آج سے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مسلم شریف کے حوالے سے سنا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ یہ کلمہ صرف میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس حدیث کے اندر ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم میزان کو بھاری کر دیتا ہے. اور پچھلے درس میں آپ نے وہ لمبی حدیث جو سنی جس میں دفتروں کو تولے جانے کا ذکر ہے، تو اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ اس سے بڑا وزنی اور اس سے بڑا بھاری کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا. بلکہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ پچھلی بات کو یاد دلا رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ 7 آسمان جو کچھ اس میں ہے، 7 زمین جو کچھ اس میں ہے، سب ترازو کے پورا کیجئے. جملہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ. کتنا بھاری ہے یہ! بھاری کلمہ تو ہے، لیکن کس کا میزان بھاری ہوگا یہ غور کرنے کی بات ہے. ہم آج زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر جا کر سر کہاں پٹکتے ہیں؟ کسی مزار کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے. ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے کے بجائے یا علی المدد، یا غوث المدد کے نعرے لگا کر کسی اور کو پکارتے ہیں. لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں. مال اللہ نے دیا ہے، نظر و نیاز، بکرے، مرغیاں وغیرہ لے جا کر کسی اور کے نام پہ چڑھاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا طریقہ اور سنت ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کرتے. 40ویں دن، چوتھے مہینے میں 1 برسی ہونے پر لے جا کر کسی درگاہ پہ بچے کے بال کاٹتے ہیں، وہاں 4 بکرے وہاں نذرانے پیش کرتے ہیں. یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے پیشانی صرف کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ بلیدان اگر ہو، قربانی اگر ہو تو صرف اللہ عز و جل کے لیے ہو، چاہے جانوروں کی قربانی، چاہے مال کی قربانی یا اپنے نفس کی قربانی. میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھو، تبھی یہ لا الہ الا اللہ اس کے کہنے والے کے حق میں قیامت کے دن وزنی اور بھاری ہوگا. ورنہ کتنے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والے آئیں گے لیکن ان کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے. کہنے کو باتیں بہت ساری، لیکن ایک اہم بات، جب ترازو کی یہ حقیقت، ترازو میں تولے جانے کا مسئلہ اتنا گمبھیر، سنگین، خطرناک، اور پھر یہ بھی ہم نے جان لیا کہ کامیاب وہی شخص ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جس کے نیکیوں کا پلڑا نیچے کو جھکا ہو یا اوپر کو اٹھا ہو.
بہت سارے لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر کی طرف اٹھاؤ. نہیں، اوپر کی طرف اٹھاؤ تو پھر وہ تو ہلکا ہو گیا. نیچے کی طرف جھکا ہو. کامیاب وہی ہوگا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسی نیکی ہے جو ہمارے ترازو کو زیادہ وزنی بناتی ہو؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ایمان اور ہر نیک عمل ترازو کو وزنی کر دے گا، ترازو کو بھاری کرے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی ایسی نیکیوں کے بارے میں بتلایا گیا جن کے بارے میں خصوصی طور پر یہ خبر دی گئی کہ وہ ترازو میں جب رکھے جائیں گے تو بہت زیادہ وزنی ہوں گے. جیسے یہی ابھی دوران گفتگو لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا، سبحان اللہ کا ذکر آیا، حسن خلق کا ذکر آیا، اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگلے بدھ سے جو سلسلہ ہمارا شروع ہوگا وہ اعمال جو ہمارے میزان کو بھاری کرتے ہیں. سننے کا شوق رکھیں، سیکھنے کا بھی شوق رکھیں، عمل کرنے کا بھی شوق رکھیں. اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے اور پابندی سے آتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا میں اپنی سانسیں جب تک ہیں، سانس کے رکنے سے پہلے اپنے میزان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اپنا میزان بھاری ہو جائے. اللہ ہر اس برے عمل سے بچائے جس سے ہمارا میزان ہلکا ہوتا ہو. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.